وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ المعارج آیت نمبر 5 سے 7 حصہ اول۔ آج کے سبق کا موضوع کیا قیامت بہت دیر بعد آئے گی؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ ایک سائل نے ایسا عذاب طلب کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس له دافع۔ کافروں کے لیے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج۔ وہ اللہ کی جانب سے واقع ہوگا جو آسمانی زینوں اور بلند مراتب و درجات کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس کے عرش کی طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ دنیاوی حساب سے 50,000 برس کا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ معارج آیت نمبر 5، لفظی ترجمہ فاصبر صبرا جمیلا۔ تو آپ صبر کیجئے، اچھا صبر، صبر جمیل یعنی اچھا صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ تو اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قریبا، اور ہم تو اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ معارج ہے اور گزشتہ جو سبق تھا اس میں قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی تھی کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گا، یعنی جزائے اعمال کا دن آ کر رہے گا، اور یہ فیصلہ ہے اس بلندی والے رب کا۔ اس پہ ہم نے کل بات کی تھی۔ آج کا سبق جو ہے فاصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے، اچھا صبر۔ دیکھیں، صبر کا معنی کیا ہے؟ جمع رہنا، یعنی ایک حق پہ جمع رہنا استقامت سے، اس کا مطلب ہے صبر۔ اور یہ بات بھی سامنے کرام نوٹ کر لیں کہ ایک تو یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ یہ یعنی یہ آیت میرے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ قرآن جو ہے یہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہدی للمتقین ہے، یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ان میں جو خاص وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں اور حضور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔
اور جزائے اعمال کے دن پہ یقین رکھنے کی بات کرتے ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور آپ کو میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی ہر آیت کو آپ نے اپنے لیے دیکھنا ہے، یعنی اس میں میرے لیے کیا مضمون ہے اور مجھ پہ یہ کس طریقے سے منطبق ہوتا ہے. آیا ان آیت کے میں مصداق ہوں یا میں اس کے خلاف ہوں، یا اس میں کون سی آیت میرے لیے ہے اور کون سی آیت میرے لیے نہیں ہے. یہ ہمیشہ ہمیں دیکھنا ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے. اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن کو تو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اس کو محض ایک کتاب ناظرہ اور کتاب تلاوت ہم نے سمجھ لیا ہے، اور ایک متبرک کتاب ہے. کوئی نماز کے بعد قرآن لے کے مسجد میں بیٹھتا ہے پچھلی صف میں، تو وہ لوگ کہتے ہیں یار اس کی طرف تو پیٹھ ہو رہی ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے. یعنی اس حد تک آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کریں، اس کے نسخے کو ہاتھ میں لیں تو چوم لیا کریں، یا بچوں کو اپنے خود بھی بس ناظرہ کی حد تک آپ اس کو لازمی سمجھتے ہیں. اور بات یہ ہے حقیقت میں کہ اس کتاب کو ہم کتاب ہدایت سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہری زندگی پر ہم نے دھوکہ کھا لیا ہے، اور ظاہر کو ہم نے اصل سمجھ کے ظاہر ہی کو اپنا مقصود مطلوب و محبوب بنا لیا ہے. تو لہٰذا جو بھی آیت قرآنی آیات ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے. اب ہونا یہ چاہیے سامعین کرام. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر لوگوں تک قرآن پہنچانا جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگرچہ ہم تو اس کو محسوس نہیں کرتے، نہ ہم یہ ذمہ داری اپنی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن علماء کی بات ہے اور علماء جانے، ان کا کام جانے. میں تو اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں آج لوگوں کے لیے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں میرے سامعین کو، وہ یعنی ایک بیکار سا موضوع ہوگا یوٹیوب پہ، اس کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھیں گے. ایک بیکار سا موضوع ہوگا، یوزلیس جسے ہم کہتے ہیں. ابھی یہ 2019 کی اپریل کی میں بات کر رہا ہوں. یہ فروری کے مہینے میں تقریباً یوٹیوب پہ ایک پٹھان بچے کے نام سے ایک کلپ تھا. ایک بچہ تھا، وہ کلاس میں کھڑا ہو کے کلاس پریپ میں تھا، یہ جس میں بھی تھا، وہ ٹیچر کو غصہ کر رہا تھا اور اپنی جو بچکانہ حرکتیں ہیں اس سے ان کو ایک قسم سے ڈانٹ رہا تھا، غصہ کر رہا تھا. تو وہ ملین کی تعداد میں چلی گئی، وائرل ہوگی وہ. پھر اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا، ہر ٹی وی چینل نے اسے بلایا اور بس وہ اینکر خواتین نے اس کے ساتھ کھیل مذاق شروع کر دیا. اس کو بھی وہ بھی وائرل ہوتے رہے. یعنی میں آپ کو ذہنیت بتا رہا ہوں اس معاشرے کی جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں. یہ بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اور بے مقصد کاموں میں اپنا وقت صرف کر رہا ہے. حالانکہ یہ انتہائی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ایک خاص مقصد کے لیے دی ہے اور ہمارے پاس وقت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. تو ایسا تو ہم نہیں سمجھتے، کم از کم سچی بات اگر میں آپ کو کہوں، ایسا بالکل ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں، ہماری کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حساب سے بھی کوئی ذمہ داری ہے. اب یہ آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ المعارج کی آیت نمبر 5، اب یہ سارا مضمون اس میں ایک تو کافروں کا تذکرہ ہے جو روز جزا کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے جیسا کہ ہم، اور ایک اس میں مخاطب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مخاطب تھے، اس قرآن کے پہلے مخاطب تھے اور پہلے داعی الحق تھے اسلام کی راہ میں. تو بہت سی آیات ان کو براہ راست مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں.
اور اب یہ میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم تو دیکھیں ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں ظاہر کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. یہ ایک بہت نقصان دہ بات ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ بس یہی ظاہر ہے اور اسی میں نے رہنا ہے اور اسی کی کامیابی مجھے چاہیے. تو لم یرد الا الحیات الدنیا کے مصداق وہ صرف دنیا ہی کی کامیابی چاہتا ہے. دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، اور لوگوں کو چھوڑ دیں، آپ خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ نے اللہ کے لیے جینا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کرنی ہے، دین اسلام میں آپ نے پورے کے پورا داخل ہونا ہے یا نہیں. یہ ایک بات اپنے لیے آپ فیصلہ کر لیں. یہ درس ایسا نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں، دیکھیں میں تو نہ کوئی علامہ ہوں نہ مفتی ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں، اور میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا، بلکہ میں ایک بات کو نقل کرنے والا کہتا ہوں. اپنے بزرگوں سے جو بات میں سنتا ہوں وہ آپ کی طرف یعنی کنوے کر دیتا ہوں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے مجمع کو 1,24,000 کی تعداد میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو حاضر ہیں وہ پہنچا دیں یہ بات، یعنی خطبہ حجۃ الوداع کی بات، وہ بڑا جامع خطبہ تھا، وہ پہنچا دیں یہ بات کہ وہ جو یہاں نہیں ہیں. تو بہرحال اس حساب سے میں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. اور بات چیت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی اول تو عالم نہیں ہوں اور نہ میں کوئی اپنی عزت چاہتا ہوں. آپ جو بھی مجھے سمجھے میں اس پہ میں برا نہیں مانتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ذمہ داری تو ہے کم از کم کہ جو میرے پاس معلومات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اب اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں کہ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. یہ آپ نے سن لیا نا، ترجمہ آپ نے سن لیا، اور اس کا معنی یہی ہے کہ اے رسول آپ صبر کیجئے. یہ لوگ تو جزائے اعمال کے دن کو بہت دور دیکھتے ہیں، لیکن ہم تو قریب دیکھتے ہیں. یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. تو اب ایک جو پہلی آیت ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اچھا صبر. دیکھیں اچھا صبر وہ ہوتا ہے صبر جمیل جس میں جزا فضا نہ ہو، وویلا فریاد یہ نہ ہو. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگ، یعنی ایک عام سی بات کر رہا ہوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے متعلق فیصلے ہیں اس پر ہم خوش نہیں ہیں. میرا قد ایسا ہے، میری رنگت ایسی ہے، مجھے غریب پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مجھے پیسے نہیں دے رہا، میرے مسائل بہت ہیں، اور یہ یعنی بے حساب شکوے شکایتیں. تو اس کی تو میں تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ اس سے تو میں بحث ہی نہیں کرتا کہ جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ میرے مخاطب نہیں ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والے ہیں اور جو طالبان مولا ہیں ان سے میں مخاطب ہوں. فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں مومن کو حق، یعنی حق قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے. اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ، کہ تم بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں اپنی طرف بلائے، اس میں تمہاری زندگی ہے. پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری بھی ہمیں دی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، او کما قال. ایسی آیت ہے کہ اے امت مسلمہ، میں نے تمہیں اور دیگر قوموں کے لیے بنائے. اخرجت للناس، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر ایمان رکھو گے، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. تو اب دیکھیں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے کاموں کو ترتیب دے دے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دے، آخرت کو ترجیح بنا لے. میں مختصر الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو سوچنے کی اس پہ ضرورت ہے. یعنی اسوہ رسول کو رول ماڈل بنا کے یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے. اچھا، اس کے بعد جو ہے
یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا کہ آپ یہ کہیں یا سمجھیں کہ بھئی میں نے تو حق کو قبول کر لیا، میں حق کے راستے پر چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں اور دیگر لوگوں سے میرا کیا واسطہ۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایک ماں ہیں تو آپ کی ذمہ داری، چلیں میں کہتا ہوں کہ گھر تک محدود ہے، یا آپ کی ذمہ داری آپ کے جاننے والوں تک، جہاں بھی آپ کی بات کو لوگ اثر کرے گی وہاں آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے۔ یہ میں ماؤں سے مخاطب ہوں، یا جو مائیں نہیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ اپنی سہیلیاں، آپ جہاں تک ہو سکتا ہے گھر میں یا اپنی حدود میں رہ کے آپ نے اپنے یہ بات جو ہے کنوے کرنی ہے، پہنچانی ہے۔ آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آپ کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی بھی ہے۔ یعنی ایک نصیحت کے انداز میں، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی الحق تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے، تو آپ نے بھی بلانا ہے، خود آپ نے بھی قبول کرنا ہے، اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اور پھر اپنی اولاد کو یا پھر آپ کی گرد و پیش اپنی اپنی حیثیت میں جو بھی لوگ ہیں تو ان کی آپ نے ذہن سازی کرنی ہے۔ اسی طرح مردوں کا بھی میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ نیک راستہ آپ نے قبول کر لیا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے مطابق آپ زندگی گزار بھی رہے تو بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے حق کو پھیلانا ہے، آپ نے داعی بننا ہے، آپ نے دعوت دینا والا بننا ہے، آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اور اس بات کی اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف کی ہے قرآن پاک میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ کون زیادہ اچھا ہے اس سے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے، اور وہ یہ کہے کہ میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، خود بھی راہ حق کو قبول کر لینا، اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے اچھا کام ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ بہرحال تو اب یہاں صبر کا ہم تذکرہ ہو رہا ہے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے مخاطب جو ہے حضور کے بعد میں ہوں اور آپ ہیں۔ آپ نے حق کی طرف ایک تو خود بھی حق پر قائم رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں مختلف نفسانی عوارض ہمارے ساتھ منسلک ہیں، شیطان ہے وہ ہماری رگ رگ میں دوڑ رہا ہے، پھر باقی تمام معاشرہ ہمیں ظاہر کی طرف بلا رہا ہے، تمام معاشرے کی دعوت دوزخ کی طرف ہے۔ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اگر آپ نے بھلا دیا تو دوزخ ہے، دنیا آپ کے لیے پھر دوزخ ہوگی، آپ عملی طور پہ دوزخیوں کی زندگی گزارنے لگیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد کو آپ نے بھلا دیا، یعنی اللہ کو آپ نے اپنی منزل نہ بنایا، تو اب یہ دنیا میں آپ دوزخیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو یہاں نتیجہ جو ہے، کلی نتیجہ، حتمی نتیجہ دنیا میں مرتب اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو اور افراد کو مہلت دیتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس امید سے کہ یہ دنیا میں نے اس پہ یعنی عرصہ حیات تنگ نہیں کرنا، یعنی تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب دنیا میں آپ پہ ایسا نہیں آئے گا کہ آپ کی زندگی چھین لی جائے یا اس طرح نا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن عذابات ایسے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہ ایک فتنے میں پڑ گئے لوگ، یعنی جن لوگوں نے خلوص سے اللہ پر ایمان نہیں لائے، توبہ طائب نہیں ہوئے، وہ فتنے میں پڑ گئے۔ بہرحال، اور دوسری جگہ میں آپ کو ایک آیت اور بھی سنا دوں کہ فلا تعجبک اموالہم و اولادہم،
ان کا جو مال اور اولاد ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کو جن کو مال و دولت کی میں نے فراوانی دی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، الفاظ کا لفظی ترجمہ یہ ہے یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات، تاکہ ان کو عذاب دے اس مال و اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور ان کی جان نکلے اور کفر کی حالت میں۔ بہرحال یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جس دنیا کی بہتات اور فراوانی کے ہم طالب ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے انسان کو اللہ کی یاد سے بھلا دیتی ہے، اللہ کی یاد اس سے بھلا دیتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی بات ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان جو ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ پیسوں کی ریل پیل ہے آپ کی، کسی رب توجہ ہی نہیں جائے گی، آپ یہ سمجھیں گے کہ بس سب کچھ اللہ تعالیٰ، یعنی بس یہ اللہ کا فضل ہے، شکر ہے، بس وہ دے ہی جا رہا ہے، ہمیں دے ہی جا رہا ہے، دے ہی جا رہا ہے۔ ایسے الفاظ میں خود بھی سنتا رہتا ہوں بعض اوقات لوگوں سے بات چیت کی دوران۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں، فصبر صبرا جمیلا، صبر کیجئے۔ اب دیکھیں، حق داعی الحق کی زندگی میں اگر اس کی مخالفت نہ کی جائے، یا اگر حق کی مخالفت نہ ہو تو وہ حق نہیں ہے، اس کی ضرور مخالفت ہوگی۔ تمام انبیاء کرام کی مخالفت کی گئی ہے، ان کو جھٹلایا گیا ہے۔ کل کذب الرسل، ہر ایک قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا ہے۔ اب سارے پیغمبر، کبھی تاریخ میں یا قرآن میں آپ ایسے پیغمبر کا تذکرہ نہیں پائیں گے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی لوگوں کو، اور لوگوں نے اس کو پھولوں کے ہار پہنا دیے، اس کا استقبال کیا، اس کو سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مکے کی زندگی میں دیکھیں کیا حال تھا، اور مدینے کی زندگی میں آپ دیکھ لیں ان کی کیسے گزری۔ سارا وقت جو ہے ابتلا، آزمائش، جد و جہد، کوشش، بدنامیاں، تکالیف انہوں نے برداشت کرتے رہے۔ ان کی قوم نے تو ان کو جھٹلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کیوں کی تھی؟ وہ تو حضور کی جان کے در پہ تھے۔ دار الندوہ میں کافروں نے، مشرکوں نے مشورہ کر لیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ اپنی تاریخ ہے بڑی، کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب معاذ اللہ ان کو یعنی نقصان پہنچانا ہے، یعنی ان کی جان کے در پہ، جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ مشورہ ہوا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جوان آئے گا اور یک بارگی حملہ کر دیں گے، تو پھر بنی ہاشم ہم سے قصاص تو نہیں لے سکیں گے، کیونکہ سب شریک ہوں گے، اور ہم فدیہ دے دیں گے اور قصہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو پھر بچا لیا نا ان کو۔ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے نکلے، ایک مٹھی بھر خاک پھینکی اور وہ سوتے رہ گئے، یا جو بھی تھا۔ تو یہ ساری تکالیف ان کو دی گئی نا۔ شعب ابی طالب میں انہوں نے 3 سال گزارے، ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ انتہائی دردناک واقعات ہیں امت کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، کہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری۔ بہرحال تو یہ صبر جو ہے، یہ اس لیے اس کی تلقین اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے داعی الحق، مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں مخالفت میں، یعنی مختلف چیزیں تمہاری راہ میں، تمہارے مشن کی راہ میں رکاوٹ ہوں گی، لیکن تم نے صبر کرنا ہے۔ میں نے آپ کو صبر کا معنی بتا دیا نا، کہ استقامت، حق پر جمع رہنا، ڈٹے رہنا، اور گلہ فریاد یہ نہیں۔ دیکھیں کرنے والی یہ ساری مخالفتیں اور یہ مصیبتیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ مومن کے گلے کا زیور ہیں۔ اس کے ذریعے جو ہے انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے
حق کی یعنی حق کو طاقت دیتا ہے مخالفت کے ذریعے. ہو سکتا ہے الفاظ آپ کی سمجھ میں فوری طور پہ نہ آئے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں تھوڑی سی. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ابتدائی طور پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کر دیا اور وہ مخالفت شروع ہو گئی ان کی، یہاں تک ہوئی کہ جب حج کے لیے لوگ آتے، ظاہر ہے حج تو جاری تھا زمانے جاہلیت میں بھی، تو جب لوگ حج کے لیے آتے تو یہ لوگ ڈیوٹیاں مختلف لگا دیتے کہ بھئی جاؤ جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو خبردار کرو کہ بھئی ایک ایسا شخص ہے کہ وہ یعنی ہماری راہ میں یعنی وہ دین اس نے اپنا بدل لیا ہے اور وہ جادوگر ہے، اس کی بات کو نہ سننا ورنہ تم پر جادو ہو جائے گا. اب یہی بات جو ہے حق کی اللہ تعالیٰ نے بدل دی حق کی موافقت کے لیے. سارے جو نئے لوگ آتے وہ دیکھیں بھئی کون سا شخص ہے وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، ذرا بات تو سنیں. تو اس طرح وہ جو مخالفت ہے وہ حق کی تائید میں ہونے لگی، یعنی حق کی اطلاع سارے لوگوں کو مشرکوں نے دے دی. جو مشرک تھے، جو نہیں ماننے والے تھے، انہوں نے حق کی دعوت دی، یعنی وہ الٹا ہو گیا، ان کا مکر جو ہے وہ الٹا ہو گیا. سارے لوگ جو ہے وہ جو حج کو آتے تھے ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی ایک آدمی ہے، تو ان کا ایک ظاہر ہے کہ تجسس ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے جو اثر انداز کرتی ہیں، یا جادو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں جادو ہے، تو وہ سنتے اور اثر کرتی ہیں وہ باتیں. بہرحال یہ صبر، فصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے اچھا صبر. اور یہ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں سامعین کرام کہ دیکھیں گھبرانا تو نہیں چاہیے. وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ایسی بات ہے کہ حق کی یعنی مخالفت سے جو بھی داعی الحق ہوتا ہے اس کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیں حق والوں کی تائید کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے. آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں ضرور مدد کروں گا اپنے رسولوں کو بھی اور جو مومن ہیں ان کی بھی. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی ہے، تو گھبرانا تو کسی حالت میں نہیں چاہیے. ہاں تدبیر کرنی چاہیے. جو بھی مخالفین مخالفت کرتے ہیں، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھا ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے کہ وہ احتیاط تو کر رہتے تھے، اور یہ حکم ہے خذوا حذرکم، اپنی احتیاط رکھو. تو احتیاط تو وہ کرتے تھے، احتیاط رکھنی چاہیے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے. فصبر صبرا جمیلا، آپ صبر کیجئے اچھا صبر. انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ تو دیکھتے ہیں اس کو بہت دور، ونراہ قریبا، اور ہم تو اسے قریب دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ غلطی ہے، یہ تو ہماری بھی ہے. یہ آیت ہمارے اوپر فٹ آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے. ظاہر ہے کہ میں تو اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. تو کھچڑی ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ چلو ایک تو ہم نے حق کو پہچانا بھی نہیں ہے، دوسری اپنے آپ کو بھی ہم نہیں پہچان سکیں ابھی تک، اپنے آپ کی پہچان سے بھی انکاری ہیں، نہ پہچانا ہے نہ پہچاننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. تو اس کی بنا جو ہے ہم ایک دھوکے کا، ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں. اور انسان جو ہے پھر جب ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو اور دھوکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری آپ کو میں بتاؤں، وقت تو اتنا نہیں ہے، لیکن یہ دھوکے کا شکار ہو کے سارے مسائل اس کے ظاہر کے رہ جاتے ہیں.
جو آخرت کا مسئلہ ہے، جو آخرت کی بات ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، تو پھر یہ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے اللہ کو بھلا دیتا ہے، اور پھر قیامت جو ہے، جو کہ اعمال کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی جزائے اعمال، دل پہ داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تالا جو ہے دل پہ لگ جاتا ہے، یہ جزائے اعمال ہی ہے نا۔ یعنی کلا بران علی قلوبہم ختم اللہ علی قلوبہم فی قلوبہم زیغ، دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سمجھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، حق آپ کو باطل نظر آتا ہے، باطل آپ کو حق نظر آنے لگتا ہے۔ جی تو آپ دیکھ لیں، ہمیں تو حق جو ہے وہ باطل نظر آتا ہے۔ کسی کو بتایا نہیں، میں آپ کو آہستہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو یہ کہہ رہے، نہیں ایسا نہ کہیں، یعنی یہ ایک راز کی بات میں کہ ہم حق کو باطل سمجھتے ہیں۔ قرآن سے جس طریقے سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا وَنَرَاهُ قَرِيبًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فاصبر صبرا جميلا So be patient with sweet patience. إنهم يرونه بعيدا They see it distant, ونراه قريبا but we see it near. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔